جب تمام کنیزیں چلی گئیں اور خوابگاہ بالکل خالی ہو گئی تو ملکہ نے شازمین سے کہا، شازمین، حکم ملکہ عالیہ، تم نے اس لڑکے کو دیکھا تھا جو آج ہماری سواری کی جھلک دیکھنے دریا کے کنارے آ گیا تھا؟ دیکھا تھا ملکہ عالیہ، اس کی شکل و صورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شازمین نے عنبر کو بڑے غور سے دیکھا اور کچھ اندازہ لگایا تھا کہ اس کی شکل شہزادے سے ملتی جلتی ہے، لیکن چونکہ اسے یقین نہیں تھا اس لیے وہ ملکہ کے آگے حامی نہیں بن سکتی تھی۔ اسے اپنی ملکہ کی صحت کا بھی بہت خیال تھا۔ وہ یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی ملکہ ایک ایسے لڑکے کے لیے پریشان ہو جو ہو سکتا ہے کہ شہزادہ نہ ہو۔ چنانچہ اس نے بڑی عقل مندی سے جواب دیا۔ شکل و صورت بولی بالی سی تھی ملکہ عالیہ اس کی۔ ملکہ نے سفید شاہین کے پروں والے پنکھے کو پرے پھینکتے ہوئے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں شازمین، ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کی شکل ہمارے بچے سے تو نہیں ملتی تھی؟ نہیں ملکہ عالیہ، مجھے تو محسوس نہیں ہوا، ملکہ نظریتی نے سر آہوار کر کہا۔ پھر اس لڑکے کو دیکھ کر ہمارے دل پر ہاتھ کیوں پڑا تھا؟ ہمارے خون نے جوش کیوں مارا تھا؟ شازمین نے جلدی سے کہا، یہ آپ کا وہم ہے ملکہ عالیہ، چونکہ آپ ہر وقت بچے کی یاد میں گم رہتی ہیں تو پھر میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ شازمین، میرا ننھا شہزادہ کس کے گھر میں پرورش پا رہا ہے؟ اب تو وہ کافی بڑا ہو گیا ہوگا، اس کی آنکھیں بھی تو نیلی تھیں۔ بجا ہے ملکہ عالیہ، شہزادے کی آنکھیں نیلی تھیں، مگر ہر نیلی آنکھوں والا بچہ تو شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا شہزادہ کیوں نہیں مل رہا؟ میں اس کی یاد میں 14 برس سے تڑپ رہی ہوں، ابھی کتنی دیر مجھے اور تڑپنا ہوگا؟ شازمین نے بڑے ادب سے کہا، رب عظیم پر بھروسہ رکھیں ملکہ عالیہ، ننھا شہزادہ ایک دن ضرور آپ کے پاس آ جائے گا۔ مگر وہ دن کب آئے گا شازمین؟ رب عظیم نے چاہا تو بہت جلد وہ دن آ جائے گا۔ ملکہ نظریتی نے غم سے بوجھل سر نرم تکیوں پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شازمین نے سراہی میں سے تیونس کے سچے گلاب کے پھولوں کا عرق نکال کر ملکہ عالیہ کے پاؤں پر لگایا اور مور کے پنکھے سے ہوا دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب ملکہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تو اس نے شازمین کو دیکھ کر کہا، شازمین، تم میری بہت بڑی وفادار اور رازدار کنیز ہو۔ اس وقت میں تم سے ملکہ بن کر نہیں بلکہ ایک بچھڑے ہوئے بچے کی ماں بن کر کہہ رہی ہوں، مجھے میرا شہزادہ ملا دو۔ اب میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کی جدائی میں زیادہ دیر تک میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ شازمین نے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں ملکہ عالیہ، شہزادہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آنے ہی والا ہے۔ ملکہ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنی کنیز شازمین سے اس قسم کی تسلی کی باتیں 14 برس سے سن رہی تھی۔ اب اس کا دل صبر سے بھر گیا تھا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول کر کہا، دریا کنارے اناشول درویش رہتا ہے۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ شہزادہ زندہ ہے اور ایک نہ ایک دن مجھے ضرور مل جائے گا۔ میں اس کے پاس جا کر ایک بار پھر پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے جگر کا ٹکڑا مجھے کب آن کر ملے گا؟ شازمین نے کہا، مگر ملکہ عالیہ، آپ کا وہاں جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو میں اکیلی اپنے بچے کے لیے جاؤں گی۔ شازمین نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جو حکم ملکہ سلامت، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ شازمین نہیں چاہتی تھی کہ ملکہ اناطول درویش کے پاس جانے کا خطرہ مول لے، کیونکہ اگر فرعون کو معلوم ہو گیا تو وہ ملکہ کے ساتھ ساتھ شازمین کی گردن بھی اڑا سکتا تھا، مگر وہ ملکہ کے حکم کے آگے بھی سر نہ اٹھا سکتی تھی۔ مجبوراً اسے ہاں کرنی پڑی، اس لیے کہ ملکہ ایک ماں تھی اور ماں اپنے گمشدہ بچے کی تلاش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم آج ہی رات اناطول درویش کے پاس چلیں گے، جو حکم ملکہ عالیہ۔ آدھی رات کو ملکہ اور کنیز شازمین نے سیاہ لبادے سر سے پاؤں تک اوڑھے اور خوابگاہ سے نکل کر ایک خفیہ راستے سے ہوتی ہوئی محل سے باہر آئیں۔ یہاں ایک حبشی پہرے دار 2 سیاہ عربی گھوڑے لیے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی ملکہ اور شازمین محل سے باہر نکلیں، حبشی نے سر جھکا دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئیں اور آدھی رات کے اندھیرے میں دریائے نیل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حبشی محافظ ان کے پیچھے پیچھے گھوڑے پر چلا آ رہا تھا۔ اس حبشی پہرے دار کو کافی انعام دے کر شازمین نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا
اسے صرف یہی بتایا گیا تھا کہ ملکہ کو سر درد رہتا ہے جس کا دم کروانے وہ درویش اناطول کے پاس جا رہی ہے، جبکہ ملکہ اور شازمین کے سیاہ عربی گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ وہ بہت جلد دریائے نیل کے کنارے انجیر کے درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ گئیں۔ انہوں نے ذرا فاصلے پر گھوڑے حبشی کے حوالے کیے اور جھونپڑی کی طرف بڑھ گئیں۔ اس وقت درویش اناطول اپنی جھونپڑی پر بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اناطول ایک بڑا پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک درویش تھا۔ اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، اسے صرف اللہ اور اس کی مخلوق سے پیار تھا اور ان کے دکھوں میں کام آنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اتنے میں ملکہ نظرتی اور شازمین جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ انہوں نے درویش اناطول کو عبادت کرتے دیکھا تو زمین پر دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھ گئیں۔ درویش ان کی آمد سے بالکل بے خبر اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر جب وہ فارغ ہوا تو اس نے پلٹ کر ملکہ اور شازمین کو دیکھا۔ اناطول درویش سمجھ گیا کہ وہ اس کے پاس کس لیے آئی ہیں۔ اس نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی ملکہ کو ہرگز نہیں بتائے گا کہ اس کا بیٹا شہزادہ ایک محنت کش کے گھر عنبر کے نام سے پرورش پا رہا ہے، اس لیے کہ اناطول اسے ابھی مناسب خیال نہیں کرتا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ جب تک فرعون زندہ ہے عنبر کے راز کو ظاہر کرنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ ملکہ سے یہ راز چھپایا نہیں جا سکے گا۔ وہ ماں ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر کسی نہ کسی کو بتا دے گی کہ اس کا بچہ اسے واپس مل گیا ہے اور پھر فرعون شہزادے کو فوراً ہی قتل کروا دے گا۔ چنانچہ درویش اناطول نے ملکہ کی طرف دیکھ کر کہا، خوش آمدید ملکہ عالیہ، اور ملکہ اور شازمین نے جھک کر ادب سے آداب کیا اور کہا، اے خدا رسیدہ بزرگ، میں تمہارے پاس اپنے دل کے غم کو دور کرنے کے لیے آئی ہوں۔ درویش نے کہا، ملکہ اگر میرے اختیار میں ہوا تو میں ضرور تمہاری خدمت کروں گا، مجھے تو انسانوں کی خدمت کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ کہو تم کیا سوال ہے جو لے کر آئی ہو، اس فقیر کی جھونپڑی میں آئی ہو؟ ملکہ نے سرد آہ بھر کے کہا، اے خدا رسیدہ درویش، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے اور وہ مجھے ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گا۔ ہاں میں نے کہا تھا۔ کل میں اپنے شاہی حجرے میں بیٹھی دریا کی سیر کر رہی تھی کہ میں نے ایک 14-15 برس کے لڑکے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور بال سیاہ تھے۔ اسے دیکھ کر میرے خون نے جوش مارا اور میری ممتا بیدار ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرا اپنا شہزادہ ہے۔ اے نیک درویش بزرگ، مجھے بتاؤ کہ وہ میرا بیٹا تو نہیں ہے؟ درویش اناطول کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہی ملکہ کا بیٹا ہے، وہی ملکہ مصر کا شہزادہ ہے، لیکن وہ ابھی اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اسی میں اللہ کی مرضی بھی تھی اور اسی میں ملکہ مصر شہزادہ اور عنبر کے ماں باپ کی بھلائی تھی۔ اس نے کہا، میں ابھی عالم جذبات میں جا کر تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اناطول درویش نے آنکھیں بند کر لیں اور جیسے ہی عالم جذب میں گم ہو گیا، کافی دیر آنکھیں بند کیے سر جھکائے رکھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ ملکہ نے بےتابی سے پوچھا، کیا حکم ہوا ہے اے نیک دل انسان؟ درویش نے گہری اور پراسرار آواز میں کہا، ابھی تمہارا شہزادہ تمہیں نہیں ملے گا ملکہ، تمہیں کچھ عرصہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ملکہ کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور اتنا فرما دیجیے، کیا میرا شہزادہ زندہ سلامت ہے؟ درویش اناطول نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر منہ میں کچھ بڑبڑانے کے بعد آنکھیں کھول کر کہا، ہاں ملکہ عالیہ، تمہارا شہزادہ زندہ ہے اور بڑی اچھی جگہ پر پرورش پا رہا ہے۔ ملکہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہاں ہے حضور؟ یہ بتانے کا مجھے رب عظیم کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ ملکہ، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ تمہیں مل جائے گا اور ماں کا کلیجہ بیٹے کے ملاپ سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ملکہ نظریتی نے سانس بھر کے اداس آواز میں پوچھا، ابھی اس بد نصیب ماں کو کتنا انتظار کرنا ہوگا حضور؟ بہت تھوڑا عرصہ ملکہ، بہت ہی تھوڑا عرصہ۔ شازمین نے آہستہ سے کہا کہ کوئی دن میں اجالا پھیلنے والا ہے، اس لیے انہیں جلدی سے واپس محل پہنچ جانا چاہیے۔ ملکہ نے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی درویش کے قدموں میں رکھ کر کہا، یہ ایک حقیر نظر ہے حضور۔ درویش اناطول نے سونے کے سکوں کی تھیلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ ملکہ، ہمارے لیے سونا اور مٹی ایک برابر ہے۔ ملکہ نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور گستاخی معاف
یہ میں اپنی خوشی سے آپ کو دے رہی ہوں۔ درویش نے ذرا تلخ لہجے میں کہا، تم اپنی خوشی کے لیے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی۔ ملکہ، اس مٹی کی تھالی کو یہاں سے اٹھا کر واپس محل میں لے جاؤ۔ یہ سونے کے سانپ محل کے اندر پھنکارتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ملکہ نے شازمین کو اشارہ کیا، اس نے سونے کی تھیلی اٹھا لی۔ ملکہ نزریتی نے ہاتھ باندھ کر ادب سے سلام کیا اور جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ کچھ دور انجیر کے درختوں تلے حبشی غلام سیاہ گھوڑے لیے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شازمین نے ٹھیک کہا تھا، آسمان پر دن کا اجالا پھیلنے والا تھا اور انہیں بہت جلد واپس محل میں جانا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ عربی گھوڑے محل کی طرف واپس بھاگنے لگے۔ ملکہ کے جانے کے بعد درویش اناطول فکر مند ہو گیا تھا۔ 14 برس کے طویل انتظار کے بعد ملکہ مصر ایک ماں کی طرح آج پہلی بار اپنے بچھڑے ہوئے بچے کے لیے پریشان ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ اس نے دریائے نیل کے کنارے عنبر کو دیکھ لیا تھا، جو حقیقی معنوں میں اس کا بیٹا تھا۔ درویش اناطول نے محسوس کیا کہ ملکہ اب حد سے آگے گزر جائے گی۔ وہ ہر قیمت پر یہ معلوم کروانے کی کوشش کرے گی کہ عنبر کون ہے اور رجال کے گھر میں وہ کیسے آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس راز پر سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تو وہ عنبر کو حاصل کر لے گی۔ ہو سکتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے جائے اور خفیہ طور پر اس کی پرورش کرے، لیکن فرعون کا محل اس کے جاسوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بات وہاں کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ جو ہی فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی جان کا دشمن شہزادہ اس کے محل کے اندر ہی پروان چڑھ رہا ہے تو وہ اسے ہلاک کروا دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ رجال اور اس کی دیر عمر بیوی کو بھی قتل کروا دے۔ رجال یہ سوچ کر پریشان ہو گیا، فرعون کی موت تک اس راز کو چھپائے رکھنا بہت ہی ضروری تھا۔ رجال کو معلوم تھا کہ ملکہ اب رجال کے گھر جا کر عنبر سے باتیں کرنے اور تحقیقات کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رجال سے مل کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دے گا۔ وہ دن چڑھنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج کافی نکل آیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رجال اہرام مصر پہنچ چکا ہوگا تو وہ جھونپڑی سے روانہ ہو گیا۔ گرمی صبح ہی سے پڑنے لگی تھی اور مصر کے صحرا کے سورج میں تپش تھی، مگر درویش اناطول اس تپش کا عادی تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں رجال اہرام مصر کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک غلام کے ہاتھ پیغام بھجوایا تو رجال کپڑے سے ہاتھ پونچھتا ہوا اہرام کے غار سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے سامنے درویش اناطول کو دیکھ کر بولا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ مجھے حکم کر دیتے، میں خود آپ کے ہاں حاضر ہو جاتا۔ درویش نے کہا، رجال کام ہی ایسا تھا کہ ہمیں خود تمہارے پاس آنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کھجوروں کے سائے میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں۔ چلیے، آپ فرمائیں۔ وہ دونوں قریب ہی کھجوروں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ رجال کو معلوم تھا کہ اناطول عنبر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ درویش اناطول نے بیٹھتے ہی کہا، میرے پاس رات ملکہ مصر آئی تھیں۔ رجال چونک اٹھا۔ کیا فرمایا سرکار؟ ملکہ مصر نزریتی آپ کے پاس آئی تھیں؟ ہاں رجال، میری بات غور سے سنو۔ رجال ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گیا۔ درویش اناطول نے کہا، میں جانتا ہوں عنبر سے تم کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح پیار ہے اور تم اس کی جدائی گوارا نہیں کر سکتے۔ حضور، میں نے عنبر کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اسی لیے تو میں خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ ملکہ نزریتی نے جب سے عنبر کو دیکھا ہے اسے اس بات کا شک ہو گیا ہے کہ وہی اس کا بیٹا ہے، اور اب وہ ہر ممکن طریقے سے عنبر کے بارے میں تحقیقات کرنے کی کوشش کرے گی۔ تحقیق سے اور تم یہ جانتے ہو کہ جب کسی ملک کی ملکہ کوئی کوشش کرے تو وہ اس میں ضرور کامیاب ہو جاتی ہے۔ رجال نے پریشان ہو کر کہا، مگر حضور، میں عنبر اور اس کے ماں بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تم جدائی کو رو رہے ہو رجال، مجھے عنبر اور تم دونوں میاں بیوی کی زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی ہے۔ رجال چونک پڑا۔ وہ کیسے حضور؟ وہ ایسے کہ اگر ملکہ نزریتی کو پتہ چل گیا کہ عنبر ہی اس کا بیٹا ہے تو وہ اسے تمہارے گھر سے لے جائے گی، وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گی۔ عنبر شاہی محل میں رہے گا اور شاہی محل میں یہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہ سکے گا کہ عنبر فرعون کا بیٹا ہے، اور فرعون کے بیٹے کے بارے میں سب کو علم ہے کہ نجومیوں کی پیش گوئی کے مطابق وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا
بس فرعون یہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کا قاتل اس کی گود میں پروان چڑھے؟ وہ امبر کے ساتھ ان لوگوں کو بھی تیروں سے چھلنی کروا دے گا جنہوں نے امبر کی پرورش کی تھی۔ رجال نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ صحیح فرما رہے ہیں میرے آقا، اب اس کا کچھ علاج بھی فرمائیے، میں کیا کروں؟ درویش اناطول سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے نظریں اٹھا کر کہا، اس مشکل مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ تم کسی نہ کسی طرح کچھ عرصے کے لیے امبر کو اپنی بہن کے ہاں ملک شام بھجوا دو۔ جب حالات کچھ موافق ہو جائیں گے تو اسے واپس بلا لینا۔ بہت بہتر حضور، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ ایک بات کا دھیان رکھنا، اگر تم سے کوئی بھی پوچھے کہ امبر کہاں ہے تو تم نے یہی مشہور کر دینا ہے کہ وہ تم کو چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلا گیا ہے، بلکہ روز تم نے اس کے غم میں جھوٹ موٹ بیمار بھی پڑ جانا ہے۔ ایسا ہی ہوگا میرے آقا۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، اب میں جاتا ہوں، تم کل ہی امبر کو شام کی طرف روانہ کر دو اور اس کے جاتے ہی مشہور کر دو کہ امبر تمہیں چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا ہے۔ بہت بہتر حضور۔ اس کے بعد درویش اناطول واپس اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رجال نے اسی وقت درویش اناطول کی تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ امبر اس کے ساتھ ہی احرام کے سب سے نچلے غار میں کام کر رہا تھا۔ وہ نیچے آیا تو امبر نے پوچھا، ابا جان اوپر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ رجال نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا، شاہی محل سے ایک ہرکارہ یہ کہنے آیا تھا کہ سنگ مرمر کا چبوترا زیادہ اونچا نہ بنایا جائے، میں اس چبوترے کی نئی پیمائش لے رہا تھا۔ امبر نے سنگ مرمر پر چھینی چلاتے ہوئے کہا، ان بادشاہوں کے سر میں اور کیا سما گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے؟ چبوترا اگر زیادہ اونچا نہیں ہوگا تو بھلا اس سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ رجال نے کہا، ایسا نہ کہو بیٹے، ہم بادشاہ کے غلام ہیں، ہمیں جو حکم ملے گا اس پر عمل کرنا ہے بس۔ شام کو کام سے فارغ ہو کر دونوں باپ بیٹا اور غلام پولکا گھر پہنچے تو کھانا تیار تھا۔ پولکا نے سونگھتے ہوئے کہا، اماں نے آج معلوم ہوتا ہے مگر مچھ پکایا ہے۔ امبر کی ماں نے لکڑی کی ڈوئی اس کے ہاتھ پر مار کر کہا، کبھی زبان کو بند بھی رکھا کرو پولکا، آج تو میں نے مرغابی چاول بنائے ہیں۔ رب عظیم کی قسم، مرغابی چاول تو میرا من باتا کھانا ہے، غلام پولکا نے خوش ہو کر کہا۔ کھانے کے بعد غلام پولکا انگوروں کی گوڈی کرنے چلا گیا۔ رجال نے ساری بات اپنی بیوی کو بتا دی۔ وہ پہلے تو بڑی پریشان ہوئی، پھر اس نے بھی درویش اناطول کی تجویز کو پسند کرتے ہوئے کہا، ہمیں امبر کو جلد سے جلد شام کی طرف روانہ کر دینا چاہیے۔ میں آج ہی امبر سے بات کروں گا، وہ بھی کئی دن سے کہہ رہا ہے کہ میں کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ رات کو جب باپ بیٹا سونے لگے تو رجال نے امبر سے بات شروع کر دی۔ اس نے اسے کہا کہ وہ چاہتا ہے امبر کچھ دیر کے لیے ہوا بدلی کے واسطے اس کی بہن کے پاس ملک شام چلا جائے۔ امبر نے خوش ہو کر کہا، ابا جان آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں تو کئی روز سے چاہ رہا تھا کہ کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل جاؤں۔ احرام کے ٹھنڈے نم آلود غاروں نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تو پھر بیٹا امبر میری طرف سے بے شک تم صبح ہی سفر پر روانہ ہو جاؤ، تم چاہو تو پولکا تمہیں چھوڑ کر واپس آ جائے گا، مگر ابا جان آپ اکیلے کام کیسے کریں گے؟ تم میری فکر نہ کرو بیٹا، کام تو کام ہی ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری صحت پر کام کا برا اثر نہ پڑے، کچھ عرصہ شام میں رہ کر تم پھر سے تر و تازہ اور شگفتہ ہو جاؤ گے۔ میں بہن کے نام تمہیں ایک خط لکھ کر تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے ابا جان، میں کل صبح سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ رجال نے رب عظیم کا شکر ادا کیا کہ اتنا مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو گیا تھا۔ اسے امبر کی ضدی عادت سے ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کرتے، مگر اس نے تو خوشی کا اظہار کیا تھا اور کل صبح وہ سفر پر روانہ بھی ہو رہا تھا۔ رجال کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پر سے پتھر کی بڑی بھاری سل اٹھا کر پرے پھینک دی ہو۔ اب وہ امبر کی زندگی کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ رب عظیم نے اسے ایک ایسے بیٹے کا باپ بنا دیا تھا جو اس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ فرعون مصر کی اولاد تھی، اور بادشاہوں کی سازشوں سے وہ پوری طرح واقف تھا۔ شاہی محلوں میں باپ یا بیٹے کو زہر دے کر ہلاک کر دینا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن رجال ایک محنت کش انسان تھا، ایک غریب مزدور تھا، اس کی زندگی کی ساری کمائی اس کی اولاد تھی اور اولاد کا غم وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امبر کو ملک شام کی طرف بھجوانے کے لیے راضی ہو گیا تھا اور وہ اس فیصلے سے بہت خوش تھا۔ دوسری جانب امبر بھی خلاف توقع سفر پر روانہ ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ منہ اندھیرے ہی اٹھا اور سفر کی تیاریاں کرنے لگا۔ پولکا بھی آنکھیں ملتا ہوا جاگ پڑا۔ وہ زیادہ دیر تک سوئے رہنے کا عادی
تھا اور جلد جگائی دینے کی وجہ سے بڑبڑا بھی رہا تھا۔ اس نے کہا میرے آقا کیا یہ سفر کل شام تک کے لیے منتقل نہیں ہو سکتا؟ رجال نے اسے ڈانٹ کر کہا بس بکواس بند کرو پولکا۔ پولکا دبک کر خاموش ہو گیا۔ رجال تو یہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا کہ امبر کے ذہن میں ایک پل کے لیے بھی سفر کو ملتوی کر دینے کا خیال پیدا ہو۔ رب عظیم کا شکر تھا کہ وہ بڑے ہی زور و شور سے تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ امبر کی ماں نے اس کے کپڑے ایک تھیلے میں رکھ دیے، راستے کے لیے اسے بطخ کا بنا ہوا گوشت ساتھ کر دیا۔ پولکا گھوڑوں کو چارہ ڈال کر ان کی مالش کر رہا تھا اور پھر بھی بڑبڑاتے چلا جا رہا تھا۔ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے دونوں گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ باپ نے امبر کو سینے سے لگایا، ماں نے سر پر ہاتھ پھیر کر ماتھا چوما اور کہا بیٹے رب عظیم تمہارا سفر حفاظت سے طے کرائے۔ بیٹا راستے میں پڑاؤ کرتے جانا، فکر نہ کریں اماں جان، میں بڑے آرام سے شام پہنچ جاؤں گا۔ رجال نے پولکا کے کان کھینچ کر کہا پولکا امبر کی حفاظت اور آرام کا خیال رکھنا اور منزل پر پہنچا کر فوراً واپس آ کر ہمیں خیریت کی اطلاع دینا۔ جو حکم میرے آقا، مگر مہربانی میرے کان چھوڑ دیجیے۔ امبر نے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا خدا حافظ ابا جان، خدا حافظ امی جان، خدا حافظ بیٹے۔ امبر اور پولکا نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور دونوں تازہ دم گھوڑے خوشی سے خنخناتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ رجال اور اس کی بیوی امبر کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ انہیں نظر آتا رہا۔ آخر جب دونوں گھوڑے ریت کے ٹیلوں کے پیچھے غائب ہو گئے تو وہ مکان کے اندر آ گئے۔ رجال نے سکھ کا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا امبر ایک بڑی آفت سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ہر ایک کو یہی بتانا ہے کہ امبر کسی بات سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر کے چلا گیا ہے اور پولکا کو ہم نے اس کی تلاش میں روانہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ اس روز رجال جھوٹ موٹ بہانہ بنا کر امبر کے غم میں بستر پر لیٹ گیا۔ سارے محلے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ امبر کسی بات پر جھگڑا کر کے باپ سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ لوگوں نے رجال کے گھر آ کر اس سے ہمدردی کا اظہار کیا اور تسلی دی کہ رب عظیم اس کے بچھڑے ہوئے بیٹے کو جلد ملا دے گا۔ رجال نے بڑی اچھی اداکاری کی اور وہ ہمسایوں کے سامنے جھوٹے آنسو بھی بہاتا رہا۔ جب سب لوگ اور عورتیں چلی گئیں تو دونوں میاں بیوی مسکراتے ہوئے بستروں سے اٹھ کر باورچی خانے میں گئے اور جی بھر کے کھانا کھا کے سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ رجال کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے بیوی کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود اٹھ کر مکان کی ڈیوڑی میں آ کر بولا کون ہے باہر؟ باہر سے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رجال کا دل دھڑک اٹھا کہ آدھی رات کو یہ عورت کون اس سے ملنے آئی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک عورت جس کا رنگ گورا تھا اور سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی تھی اندر آ گئی۔ رجال نے اسے کمرے میں لے جا کر کھجور کے مونڈے پر بٹھایا اور کہا محترمہ بہن، آپ نے آدھی رات کے وقت اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ یہ پراسرار سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی عورت جو رات کے اندھیرے میں رجال کے گھر آئی تھی ملکہ مصر نظریتی کی خاص کنیز شازمین تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امبر کو رات کے وقت خفیہ طور پر اپنے محل میں بلائے گی اور پوچھے گی کہ وہ کون ہے اور رجال کے گھر کیسے آیا تھا۔ لیکن اسے شام ہی معلوم ہو گیا کہ امبر گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ شاید رجال نے جان بوجھ کر اسے بھگا دیا ہے، مگر اس کے جاسوس حبشی نے آ کر اطلاع دی کہ امبر کے غم میں باپ کا غم سے برا حال ہے اور وہ بستر پر بیمار پڑا ہے۔ ملکہ نے رات کو حبشی غلام کے ہمراہ شازمین کو صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے رجال کے گھر بھیجا تھا۔ شازمین نے مونڈے پر بیٹھتے ہی کہا سنو رجال، میں ملکہ نظریتی کی طرف سے تمہارے پاس یہ معلوم کرنے آئی ہوں کہ امبر کہاں گیا ہے۔ رجال سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ جس کا اسے اندیشہ تھا وہی بات ہو رہی تھی۔ اس نے رب عظیم کا شکر ادا کیا کہ عین وقت پر وہ امبر کو گھر سے بھگا چکا تھا۔ رجال نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا نیک دل بہن، امبر میرے دل پر جدائی کا داغ لگا کر گھر سے چلا گیا ہے۔ وہ کام سے جی چرانے لگا تھا۔ پرسوں میں نے اسے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، بس اس نے برا مانا اور وہ کل گھر سے فرار ہو گیا۔ اس کے غم میں میرا اور اس کی ماں کا برا حال ہو رہا ہے۔ شازمین کو یقین سا آ گیا کہ رجال سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کیا تمہیں اندازہ ہے کہ امبر بھاگ کر کدھر گیا ہوگا؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں اچھی بہن، میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ رب عظیم میرے لخت جگر کو جلد واپس لائے، نہیں تو اس کی ماں تو غم سے مر جائے گی۔ مگر نیک دل بہن، ملکہ عالیہ نے اس غریب بچے کو کس لیے یاد کیا تھا؟
اب شازمین نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، سپاسالار کو غصہ تھا کہ اس روز تمہارے بیٹے نے شاہی سواری کے گزرنے کے وقت باہر نکل کر گستاخی کیوں کی تھی۔ ملکہ کو معلوم ہوا کہ سپاسالار امبر کو مروانا چاہتا ہے تو انہیں فکر ہوئی اور مجھے بھیجا کہ معلوم کروں کہ امبر محفوظ ہے یا نہیں۔ رجال سمجھ گیا کہ شازمین جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے تھے مگر دونوں ایک دوسرے کے جھوٹ سے بے خبر تھے۔ رجال نے شازمین سے کہا کہ وہ ملکہ عالیہ کو اس کی طرف سے شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے اس کے بیٹے کا اتنا فکر کیا، اور پھر وہ رونے لگا۔ شازمین نے اسے تسلی دی اور جلد ہی گھر سے باہر نکل گئی۔ کھجور کے درختوں تلے حبشی غلام گھوڑے لیے کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ شازمین گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ رجال نے بیوی کو جگا کر ساری بات بتائی تو اس نے بھی رب عظیم کا شکر ادا کیا کہ امبر کی جان بچ گئی اور وہ مصر سے نکل گیا۔ ملکہ مصر کو امبر کے گھر سے بھاگ جانے کا بڑا صدمہ ہوا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ وہ امبر کو اپنے شاہی محل میں بلا کر وہ نشانیاں دیکھنا چاہتی تھی جو اس کے ننھے بچے کے جسم پر تھیں۔ خاص طور پر وہ شاہی مہر کے بارے میں اس سے دریافت کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی امبر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ملکہ نظرتی کو اب یقین ہو گیا تھا کہ امبر ہی اس کا بیٹا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ امبر کے باپ رجال کو بلا کر پوچھے کہ یہ بچہ اس نے کہاں سے حاصل کیا تھا۔ اس خیال کے تحت ہی اس نے شازمین کو دوسری بار وہاں روانہ کیا اور تاکید کی کہ رجال کو ساتھ لے کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی رجال ملکہ کے محل میں اس کے حضور کھڑا تھا۔ ملکہ نے بڑی مروت سے کہا، رجال، ہم تم سے ایک نہایت راز کی بات پوچھنے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہم سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ ضرور پوچھیے ملکہ عالیہ، یہ بتاؤ کہ امبر تمہارا اپنا بیٹا ہے؟ ملکہ عالیہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امبر میرا ہی بیٹا ہے، یہی میری ایک اولاد ہے۔ آج سے 15 برس پہلے وہ میرے ہاں پیدا ہوا تو میں نے دیوتاؤں کے حضور قربانی پیش کی۔ کیا تمہیں یقین ہے رجال کہ امبر تمہارا ہی بیٹا ہے؟ بالکل مجھے اسی طرح یقین ہے ملکہ عالیہ جس طرح میں آپ کے حضور کھڑا ہوں۔ تم جا سکتے ہو رجال۔ رجال کے جانے کے بعد ملکہ کا دماغ دو قسم کے خیالات میں الجھ گیا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ رجال جھوٹ بول رہا ہے اور امبر اس کا بیٹا نہیں بلکہ مصر کا شہزادہ ہے، اور کبھی اسے یہ وہم گھیر لیتا کہ ہو سکتا ہے کہ امبر مصر کا شہزادہ نہ ہو۔ اس نے شازمین سے مشورہ طلب کیا۔ شازمین نے کہا، ملکہ عالیہ، اس کا فیصلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ امبر یہاں موجود ہو اور ہم اس کی نشانیاں دیکھیں۔ مجھے یاد ہے شہزادے کی دائیں بازو پر سیاہ تل کا نشان تھا، مگر امبر تو مصر سے نکل چکا ہے۔ خود رجال کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رجال جھوٹ بول رہا ہو۔ یہ کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ ایک کنیز نے آ کر عرض کی، حبشی غلام زمرد شرف باریابی چاہتا ہے۔ ملکہ نے اسے اندر بھجوانے کا اشارہ کیا۔ زمرد حبشی ملکہ مصر کا خاص غلام تھا۔ وہ اس کے لیے محل کے اندر جاسوسی کرتا تھا اور اس سے دشمنوں کی سازشوں سے باخبر رکھتا تھا۔ ملکہ نے پہلے ہی روز سے حبشی زمرد کو امبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے کام پر لگایا ہوا تھا۔ زمرد حبشی نے اندر آ کر جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ نے پوچھا، زمرد کیا خبر لائے ہو؟ زمرد حبشی بول کر، ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو، میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ امبر اس وقت ملک شام کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ملکہ نے بےتابی سے کہا، کیا یہ خبر سچی ہے زمرد؟ ملکہ عالیہ، میری اطلاع کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ملکہ نے مسیری پر سے اٹھ کر کہا، زمرد فوراً اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جاؤ اور امبر کو حاصل کر کے ہمارے حضور پیش کرو۔ جو حکم ملکہ عالیہ، اور سنو، امبر کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ بہتر ملکہ عالیہ۔ حبشی زمرد نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ملکہ نے خوش ہو کر شازمین کی طرف دیکھا۔ شازمین، رب عظیم کی مرضی یہی ہے کہ مجھے میرا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے ملکہ عالیہ۔ زمرد امبر کو ضرور لے آئے گا۔ زمرد برق رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر تعاقب کرے گا۔ وہ ضرور امبر کو راستے میں ہی پکڑ لے گا۔ رب عظیم نے چاہا تو بالکل ایسا ہی ہوگا۔ زمرد حبشی نے فوراً شاہی استبل سے برق رفتار عربی گھوڑے نکلوا کر ان پر زین کسی، اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن گھوڑوں پر سفر کرتے رہے۔ شام کے وقت انہوں نے راستے میں ایک جگہ نہر کے کنارے پر پڑاؤ کیا اور گھوڑوں کو پانی پینے اور گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ دوستو، آج امبر ناگ ماریا کا دوسرا حصہ میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ آج سے بعد جو بھی حصہ میں پوسٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ ایک حصہ امبر ناگ ماریا کا مل جایا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ میں یہ نہیں بتایا کروں گا
آخر پہ جیسے میں ابھی آج بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو ایک اور حصہ سنا دیا ہے، جہاں پر کہانی ختم ہوا کرے گی وہاں سے کہانی آگے جڑ جایا کرے گی، آگے میں کہانی سنانا شروع کر دیا کروں گا۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے، ایک بہت ہی پراسرار داستان ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی عرصے ہمارا ساتھ بنائے رکھے گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔